بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینٹ کیتھرائن سے کیے جانے والے عہد نامے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ عہد نامہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کب اور کیوں کیا تھا، اور اس عہد نامے کا نسخہ آج بھی اپنی اصل حالت میں کہاں موجود ہے۔ اس مقدس عہد نامے جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت الفاظ بھی تحریر ہیں، اور خاص طور پر اس عہد نامے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی شبیہ بھی موجود ہے، اس خاص عہد نامے کے بارے میں تفصیل سے آج کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، قاہرہ سے براستہ روڈ اگر آپ شرم الشیخ کی طرف جائیں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پار ایک وسیع و عریض صحرا ملتا ہے۔ صحرا کی ایک طرف بحیرہ روم، ایک جانب نہر سوئز، ایک جانب بحیرہ احمر اور ایک جانب یہ صحرا اسرائیل سے جا ملتا ہے۔ اس صحرا کو سینا یا سنائی بھی کہا جاتا ہے۔ سینا میں مختلف حجم کی چٹیل پہاڑیاں بھی موجود ہیں، جس میں کوہ طور بھی موجود ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے ناظرین جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ ناظرین محترم، کوہ طور تقریباً 7500 فٹ بلند ہے، اور 1300 سال قبل مسیح میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ صفورہ علیہ السلام کے ساتھ اس پہاڑ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور آپ کو کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ آپ نے حضرت صفورہ علیہ السلام کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور آپ خود آگ کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کے درمیان میں ایک جلتی ہوئی جھاڑی دکھائی دی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام کو اللہ کا جلوہ نظر آیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور آپ کو نبوت عطا کر دی۔ ناظرین محترم، یہودیوں نے اس واقعے کے تقریباً 1000 سال کے بعد اس جھاڑی کے آس پاس ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں چلا گیا۔ رومن عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا گرجا تعمیر کیا، جو کہ چیپل چرچ کے نام سے جانا جانے لگا۔ چیپل چرچ کی تعمیر کے 200 سال کے بعد 565 عیسوی میں رومن بادشاہ سیزر جسٹنین نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کی، اور یہی خانقاہ سینٹ کیتھرین کہلاتی ہے۔ یہ خانقاہ آج تک سلامت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب وہ جھاڑی بھی اسی خانقاہ کے اندر موجود ہے، اور اس لیے یہ جگہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں مقدس ہے، اور اس جھاڑی کے مقام کو برننگ بش بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جلتی ہوئی جھاڑی۔ ناظرین محترم، اس سینٹ کیتھرائن میں لائبریری موجود ہے جو تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری شمار کی جاتی ہے۔ اس لائبریری کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دنیا کی قدیم ترین معتبر اور مذہبی دستاویزات موجود ہیں، اور اسی لائبریری میں حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک خط مبارک بھی موجود ہے، اور اس خط پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا نشان بھی موجود ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط ہیں۔ عیسائی اس خط مبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیسٹامنٹ کووننٹ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں موجود واحد ایسی دستاویز ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک کا نشان موجود ہے۔ ناظرین، مصر تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلام کے مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا، اور یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے ہی قبضے میں تھا، لیکن خلفائے راشدین ہوں، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں یا فاطمید کی حکومت ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو،
یا خلافت عثمانیہ کا دور ہو، اسلامی حکومت کے ہر دور میں یہ چرچ محفوظ رہا ہے، اور اس چرچ کے محفوظ رہنے کی بھی ایک بہت مقدس وجہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ ناظرین محترم، عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاہدہ ہر اسلامی دور میں معتبر رہا، اور ہر مسلم حاکم نے اس معاہدے کو اپنے سروں پر سجایا۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے جب 1516 میں جب مصر فتح کیا تو سلیم اول بذات خود سینٹ کیتھرائن پہنچا، بلکہ اس نے اس معاہدے کی تصدیق بھی کی، اور عثمانی خلافت کے دور میں ہی گورنر مصر، جن کو پاشا آف مصر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، انہوں نے ہر سال سینٹ کیتھرائن جا کر اس عہد نامے کی تصدیق کرنے کو اپنا معمول بنایا، اور ہر بار وہ عہد نامے کو چومتے اور اس کی تصدیق کے لیے ایک لیٹر جاری کرتے، اور وہ تمام تصدیق کے لیٹرز بھی اس لائبریری میں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، سوال یہ ہے کہ یہ عہد نامہ آخر ہے کیا، اور اس کے اندر آخر لکھا کیا ہوا ہے، اور یہ کیوں کیا گیا؟ اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار سینٹ کیتھرین کے چند پادری مدینہ آئے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ مسلمان جس طرح سے فتوحات حاصل کر رہے ہیں، تو جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو وہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ سینٹ کیتھرائن کے پادریوں نے جواب دیا کہ جب بھی ہم کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، تو اگر آپ اپنی طرف سے ایک معاہدہ تحریر کر کے ہمیں عطا کر دیں تاکہ مستقبل میں آپ کا معاہدہ دکھا کر ہم لوگ آپ کی امت سے امان حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی تحریر لکھوائی، تصدیق کے لیے معاہدے پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے واپس آ کر معاہدے کو سینٹ کیتھرائن میں آویزہ کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر کو فتح کیا اور اپنی حکومت قائم کی تو ہر بار سینٹ کیتھرائن کے متولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ جاتے اور سپہ سالار کو وہ عہد نامہ دکھاتے، اور ہر بار مسلمان فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا، خانقاہ اور دیگر عیسائی آبادی کو پناہ دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امان دی تھی جو قیامت تک کے لیے ہے، اور کسی بھی مسلمان حاکم کی جرت نہیں جو اس سے انکار کر سکے۔ سینٹ کیتھرائن وہ واحد علاقہ ہے جو آج تک کسی بھی مسلمان بادشاہ کے زیر قبضہ نہیں رہا۔ سینٹ کیتھرائن ہر دور میں آزاد رہا، جو آج بھی آزاد ہے اور قیامت تک آزاد ہی رہے گا۔ ناظرین محترم، اس عہد نامے میں کیا تحریر کیا گیا تھا، ہم آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا، یہ خط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ خط محمد بن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، جن کو اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر و مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک عربی اور عجمی، شناسہ اور اجنبی، عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا۔ وہ اس حکم سے روح گردانی کا راستہ اختیار کرے گا، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گار اور راہب ایک جگہ جمع ہو، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر کی گئی کوئی بھی عبادت گاہ، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ عیسائی میری رعایا ہے،
اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ ان کو کسی طرح مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام اور اپنی راہبیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کی طرف لوٹے، ان کی عبادت گاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان کی عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے لیے استعمال کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے والوں پر بھی جزیہ نہیں۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہے یا سمندر میں، مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہے۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والے راہبوں اور اپنی زمینوں کو زرخیز کرنے والوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس 12 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا اور ان کو کسی قسم کے سفر یا جنگ میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ان سے قرآن کے احکامات کے سوا اور کوئی بات نہ کرو۔ اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ ہو۔ پس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اس حلف کی پاسداری کرے۔ ناظرین محترم، اس عہد نامے کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش موجود ہے اور یہ نقش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستخط کی حیثیت رکھتا ہے، جو آج بھی سینٹ کیتھرائن کی قدیم لائبریری میں محفوظ ہے، اور مسلمان 1400 سال سے اس مقدس عہد نامے کا احترام کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔